میں ہوں حیدر وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ آج کل آزاد جموں کشمیر میں ایک کیمپین ہے جو ذرا سٹینڈ آؤٹ کر کے بہت زور اور شور سے چل رہی ہے، دھواں دھار تقریریں کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ۔ ہم نے دیکھا کہ بلاول صاحب بھی باہر چلے گئے، خان صاحب ابھی تک آئے نہیں ہیں۔ ایک ہی کیمپین ہے جو بہت زوروں سے چل رہی ہے۔ گنڈا پور صاحب، مراد سعید صاحب شاید اس پہ اختلاف کریں، وہ بھی اپنی کیمپین چلا رہے ہیں، لیکن اس کیمپین میں نہ صرف آزاد جموں کشمیر کی باتیں ہیں بلکہ خاص کر تنقید نہ صرف عمران خان صاحب کی ہے، اور نہ صرف کہ ان کو کٹ پتلی اور سلیکٹڈ بتایا جا رہا ہے، بار بار بتایا جا رہا ہے، بلکہ سلیکٹرز کو بھی آڑے ہاتھ لیا جا رہا ہے کہ جو ان کو بقول مریم نواز کے اقتدار میں لے کے آئے۔ تو یہ ساری باتیں کشمیر کے الیکشن میں اب جب جس کانٹیکسٹ میں جو ہو رہی ہیں، کیا اس کا کوئی لارجر پرسپیکٹیو ہے، لارجر میننگ ہے؟ کیا پاکستان کی آئندہ کی سیاست اس سے کس طرح افیکٹ ہوگی، انفلوئنس ہوگی؟ اس پہ آج ہم بات شروع کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے بہت آج کل اسپوکسمین بھی ہیں، پرنسز بھی کرتے ہیں، اور بائی اینڈ لارج کہا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کی ایک طرح سے آواز بنے ہوئے آج کل ان سے ہم پوچھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، جو مریم نواز ہیں ان کی کیمپین کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ کیمپین ذرا لارجر دین ایون آزاد جموں کشمیر نظر آتی ہے ان سم سینسز۔ اٹ از کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں ہے، کوئی چاہے معیشت سے لے کے بلونگنگ، نیشن ہوڈ سے لے کے پاس سے لے کے فیوچر، جو چوائسز ہیں ان کو کلیئرلی ڈیفائن انہوں نے کر دیا ہے کہ کشمیر اگر ادھر فیصلہ کرتا ہے تو یہ مستقبل ہے، ان کی طرف کرتا ہے تو یہ مستقبل ہے۔ آگے سے سلیکٹرز کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے، خان صاحب کو بھی کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں دی ہے، کوئی تنقید نہیں ہے اس دنیا میں میرے خیال سے جو انہوں نے خان صاحب کی نہ کر دی ہو۔ تو اتنی دھواں دھار طریقے سے مریم نواز جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر میں کیمپین چلا رہی ہیں، جبکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ دوسری طرف ڈب بنے ہوئے تھے۔ آپ کو شہباز شریف صاحب کی مفاہمت نہیں پسند آئی، ان کو جیل میں بھی آپ رکھتے ہیں، ان کو ہر طرح سے نچلا بھی دکھاتے ہیں، تو آگے سے مریم نواز ہیں پھر، اور ان کے میرے خیال سے کہا جا سکتا ہے کہ جو اٹیکس انہوں نے کیے ہیں میں نے ایٹ لیسٹ پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری میں نہیں دیکھے۔ آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ پہلے شروع کرتے ہیں کشمیر فروشی سے۔ ڈاکٹر صاحب، تو یہ مریم نواز کہتی ہیں کہ آپ نے نہ صرف کشمیر فروش کیا ہے خان صاحب نے، بلکہ ان کی رضامندی کے ساتھ کشمیر مودی کی جھولی میں ڈال دیا گیا۔ کیا کہیں گے؟ بہت بہت سنگین الزام۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیے، مریم صفدر صاحبہ وہ زبان بول رہی ہیں جو ہندوستان بولتا ہے۔ ہندوستان بڑے شوق سے کسی کو بھی کہے گا کہ پاکستانی جو لیڈرشپ ہے وہ کوئی بھی بیٹھی ہو اس ٹائم، وہ ہمیں کشمیر بیچنے کو تیار ہے۔ نواز شریف بیٹھے ہوں، آصف زرداری بیٹھے ہوں، کوئی بھی بیٹھے ہو، وہ بڑے آرام سے یہ کہنے کو تیار ہوں گے کہ انہوں نے کشمیر ہمیں بیچ دیا ہے، تاکہ کشمیری جو ادھر لڑ رہے ہیں اس طرف سرحد کے پار، ان کے حوصلے متزلزل ہوں۔ یہ کوشش ہوگی ایک ناکام ہندوستان کی یہ رائے قائم کرنے میں کہ پاکستان کشمیر پہ کمپرومائز کر چکا یا کرنے کو تیار ہے۔ میں اپنی حکومت کی بات نہیں کر رہا، کسی حکومت میں بھی، اور آپ کو اور مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی حکومت ہو وہ کبھی کسی صورت کشمیر پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کو پتا ہے کہ عوام اس کا کیا حشر کرے گی، عوام اس کے ساتھ اس کے بعد کیا سلوک کرے گی۔ تو ایون نواز شریف جیسے لوگ جنہوں نے کشمیر کو نقصان تو پہنچایا، وہ بھلے جندال کے ساتھ دوستیاں اور اس کو گھروں پہ بلانا اور اس کے ساتھ بزنسز کرنا، بھلے اوفا ڈکلریشن کے میں سے کشمیر کا نام نکالنا، اور اس کے بدلے میں پھر ریوارڈ دینے کے لیے مودی صاحب کا ان کے گھر شادی پہ آنا، اور پھر پگڑی پہنانا نواز شریف صاحب کو، ان کی والدہ کو ساڑی دینا، اور مریم صفدر کا اس چیز کے اوپر جوبیلیٹ ہونا اور اس چیز کو فخر کے ساتھ بتانا، پھر اپنی شوگر ملوں کے اندر 100 لوگوں کو انڈیا سے بغیر سیکیورٹی کے ویزے دلوانا، اور کوئی پتہ نہیں کہ وہ یہاں کیا کرتے رہے، پھر ملک کا کوئی وزیر خارجہ نہ لگانا۔ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
मैं कह रहा हूं कि देखें, एक तो इल्जाम है, वो कह रही हैं कि रजामंदी थी। अब अगर इसको थोड़ा वाटर डाउन कर लें कि कम से कम अगर इसको हम थोड़ा वाटर डाउन करके ऐसे पढ़ें कि वो ये कम से कम तो जरूरी कह रही थी कि आपकी नाअहली थी कि आपके वॉच पे ये हुआ, तो अब इसको एड्रेस करें। एक तो आप डिनाई करते हैं रजामंदी नहीं थी, बल्कि उनकी ये बात जो है, मैं इसको ऐसे कहता हूँ, मुझे ये बताइए, मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि नाअहली तो तब हो कि अगर हमारी फौज की कहीं पे कोई नाअहली है, हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसा हुआ है, हमारे मुल्क के किसी एक इंच के अंदर कुछ ऐसा हुआ है। आपकी स्टैंडिंग नहीं थे कि मोदी साहब डिटर होते ये करने से पहले, इस तरफ इशारा है मेरे ख्याल से। वैसे तो वो तो खुद के कह रही हैं आपकी सालों से, हिंदुस्तान तो बड़े सालों से कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा है और वो सबके सामने है और वो कंसिस्टेंट है उनकी पोजीशन। अभी उन्होंने, उनको ये लगा, मोदी को जब उसको सेकंड टर्म मिली कि अब मेरी ये आखिरी टर्म है, इसमें मैं ये काम करता चलूं। इससे पहले आपको याद होगा जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो क्या हम ये कहें कि उस टाइम की हुकूमत ने डिटर नहीं किया था पाकिस्तानी ने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर एक RSS की रजीम है और वो इंतहा पसंद है और वो मुसलमानों को और दूसरी अकलियतों को दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मरियम सफदर की बातें तो बहकी है ना, वो तो ये भी कहती है कि नवाज शरीफ ईमानदार है, आप क्या इस पे यकीन कर ले, वो तो ये भी कहती है। चलें, अब ये दूसरा उनका संगीन इल्जाम कश्मीर के हवाले से जो है वो सुन लेते हैं डॉक्टर साहब, फिर आपसे पूछेंगे। दूसरा मरियम नवाज का संगीन इल्जाम कश्मीर के हवाले से कि आप वहां पे हुकूमत बना के कश्मीर को सूबा बनाना चाहते हैं और उसके स्टेटस को चेंज करना चाहते हैं। कश्मीर सूबा नहीं बनेगा डॉक्टर साहब, और आप बनाना चाहते हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, दोबारा देखिए, इसमें मरियम सफदर, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अक्लमंद दुश्मन नादान दोस्त से बेहतर है, तो जब एक बेवकूफ शख्स को ऐसा स्टेटस मिल जाए जिसमें वो डिसइंफॉर्मेशन फैला सके, तो इससे बड़ी कोई बदकिस्मती नहीं होती। वो कहते हैं ना कि अगर किसी अहमक शख्स को ये लगे कि वो बहुत समझदार है, इससे ज्यादा नुकसान और कुछ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान क्या कोशिश कर रहा है इस टाइम? वो कश्मीर को सूबा बनाने की कोशिश कर रहा है। जो कश्मीरी हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं उनके स्पेशल स्टेटस खत्म होने पे। और इधर जरा अकल देखे मरियम बीबी की, वो गला फाड़ फाड़ के कह रही हैं कि पाकिस्तान भी यही करने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान अब बजा होगा ये कहने में इंटरनेशनली मरियम सफदर के इस घटिया और झूठे इल्जाम के बाद कि पाकिस्तान भी सूबा बना रहा है, अगर हमने बना लिया तो क्या गलत किया, नंबर 1। नंबर 2, इसका नुकसान ये होगा कि जो कश्मीरी उस तरफ है वो बेचारे भी मुतज़ल्ज़ल उनके दिल होंगे कि इंडिया भी सूबा बना रहा है, उधर पाकिस्तान भी बना रहा है, तो दोनों ही हमारे साथ एक जैसा सलूक कर रहे हैं। तो मरियम साहबा को कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए अच्छा तो नहीं सोच सकते। मैंने आपको बताया इनकी रलियां मिलियां उधर इंडिया में है और वो आपने पहले ही देख लिया, इनके बिजनेस इंटरेस्ट उनके साथ हैं, दोस्तियां उनके साथ हैं। कभी कलभूषण का नाम नहीं लिया, कश्मीर को उफा डिक्लेरेशन से निकाल दिया, तो है तो ये कश्मीरियों के दुश्मन। रगों में तो मीर जाफर मीर सादिक के भी खून वहीं का दौड़ता था, जहां पर उन्होंने मीर जाफर और मीर सादिक ने जिस तरीके से धोखा दिया था, रगों में तो खून दौड़ता था। अच्छा, अब देखें, एक और बात है डॉक्टर साहब, आप बकौल आपके मरियम नवाज ये बातें बेबुनियाद कर रही हैं, कोई उनके पास एविडेंस नहीं है, लेकिन ये बात आप मेरे शो पे तो कह रहे हैं, लेकिन आपकी कैंपेन वहाँ जो है वो खासी कंपेयर टू मरियम नवाज कमजोर नजर आती है। खान साहब खुद अभी तक वहां नहीं गए हैं, कोई आपका बहुत नोटेबल लीडर भी अभी तक वहां नहीं गया है, तो इसकी क्या वजह है कि अगर ये जवाब हैं आपके पास तो वहां जाके देने में क्यों कतरा रहे हैं आप? गंडापुर साहब इज द फेस ऑफ PTI, मतलब क्या वही रह गए हैं आपके लिए बात करने के लिए? अच्छा, देखिए, पहली बात तो ये है कि हर बंदे का एक नजरिया होता है, देखने की साइड होती है। जैसे शायद आपको ये लग रहा होगा कि मरियम सफदर नोटेबल है, मैं आपको कुछ नहीं कहता, आप ये कह सकते हैं। आपको लग रहा है कि जो अली अमीन गंडापुर है वो नोटेबल नहीं है, तो आप ये बिल्कुल राय रख सकते हैं, लेकिन मैं आपकी इस राय से बिल्कुल अग्री नहीं करता। मेरे ख्याल से अली अमीन गंडापुर का सियासी एक्सपीरियंस और बसीरत दोनों मरियम सफदर से ज्यादा है। आपको उनकी चीज लोग ये नहीं समझते ना, लोग तो मरियम नवाज के जलसों में ज्यादा जा रहे हैं, ये तो आप डिनाई नहीं करेंगे। सवाल किया, सुन ले, ये तो आप डिनाई नहीं करेंगे कि मरियम नवाज के जलसों में गंडापुर के जलसों से बहुत ज्यादा लोग सुन ले, वो आवाम को फैसला कर लेने। आपका सवाल किया, बिल्कुल क्लियर आपने सवाल पूछा। अब देखिए, आपको याद होगा गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन हुआ था,
वहां पर बिलावल भी मौजूद थे, मरियम सफदर भी मौजूद थी। इन दोनों ने जलसे किए थे। हमारी तरफ से जिन लोगों ने जलसे किए थे, आपको याद ही होगा, मेरा ख्याल कुछ ज्यादा दूर की बात तो नहीं है, तो रिजल्ट भी आपको याद होंगे बाद में क्या आए थे। यही यहाँ होना है। और मैं आपको अगली बात बता दूं, यहाँ पर भी इन्होंने यही रोना है। वो जमात जिसके उम्मीदवार ही नहीं थे जीबी में, उन्होंने बाद में कहा कि हमारे साथ धांधली हुई। ये तो हालत है, जो रेस में दौड़ा ही नहीं वो कहता मेरे साथ धांधली हुई है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के 7 या 8 उम्मीदवार हैं पूरे कश्मीर में। अभी आप देखिएगा इलेक्शन होगा, वो कहेंगे हमारे साथ धांधली हुई। इसी तरह नून लीग के लोगों ने टिकटें वापस कर दी हैं और वो कहेंगे हमारे साथ धांधली हुई है। तो ये आप अली अमीन गंडापुर काफी है इनके लिए। हाँ, इलेक्शन के बिल्कुल करीब जाके प्राइम मिनिस्टर का भी प्रोग्राम है चक्कर लगाने का, लेकिन आप ये जमा खातर में सारे लोग रखें कि अली अमीन गंडापुर ने गिलगित बल्तिस्तान में भी मोहतरमा की जो फेक कैंपेन थी वो सारी एक्सपोज की थी। अली अमीन यहां भी कर लेंगे। वजह क्या है? वजह ये कि मोहतरमा झूठ बोलती है, सिर्फ झूठ बोलती है, और तब झूठ नहीं बोलती जब वो नहीं बोल रही होती। लेकिन ये बात ज़हन में रखिए, जब वो नहीं बोल रही होती तब वो झूठ बोल रही होती। ये बात जो लाखों लोग उनके जलसों में आ रहे हैं वो तो ऑब्वियसली इससे आमादा नहीं है। तो आपके तो जलसे उस तरह के वहां नहीं हो रहे ना, क्योंकि आपका कोई अली अमीन के अलावा कोई वहां है नहीं। तो आप कब जा रहे हैं वहां? आवाम ने इनके 5 साल देख लिए, कश्मीर में इनकी हुकूमत थी। आज ये कश्मीर बेचने और खरीदने के अलावा जो इनके बाप ने अच्छी तरह से किया हुआ बेचने वाला काम, उसके अलावा इनके पास अपनी कारकर्दगी दिखाने को तो कुछ नहीं है। क्या एक तकरीर में मरियम सफदर ने वहां बताया कि पिछले 5 साल में नून की हुकूमत ने वहां क्या कारकर्दगी दिखाई? ये 5 साल की हुकूमत करके कश्मीर में वापस जा रहे हैं, तो इनको तो बताना चाहिए था कि आपके लिए हमने ये काम किए जो पहले नहीं हुए थे। अच्छा, ये बता दें मुझे गिल साहब कि ये कोई मौजू वक्त था इलेक्शन से इतना पहले, अभी प्राइस जो है 5.5 रुपए फिर पेट्रोल की बढ़ा देना, और वहां पे मरियम नवाज जो है वो प्राइसों की बात कर रही हैं कि किस तरह से 30,000 में जो है पहले जिस तरह जिंदगी गुजारी जाती थी आज नहीं गुजारी जा रही, महंगाई हर चीज की हो गई है। उन्होंने तंजिया ये भी कहा कि खान साहब को तो इसलिए नहीं फर्क पड़ता क्योंकि वो साइकिल पे दफ्तर जाते हैं। तो ये कोई टाइम था इस वक्त जब बात प्राइसेस की हो रही है, कमोडिटीज यूटिलिटीज की प्राइसेस की हो रही है, और यहाँ प्राइसेस बढ़ती ही जा रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आप अगर पेट्रोल की प्राइस की बात कर रहे हैं, पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर नहीं बनता। पेट्रोल हम खरीदते हैं, जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं इस टाइम सिर्फ 3 या 4 रुपए उस पर सिर्फ टैक्स है। और मुस्लिम लीग नून के जो आखिरी 6 महीने थे उसमें कम से कम टैक्स 21 रुपए था किसी एक महीने में भी, आखिरी 6 महीने जो इनकी हुकूमत के थे। गवर्नमेंट का जो टैक्स था गवर्नमेंट ने उड़ा दिया। बाहर से जो तेल खरीद रहे हैं वो अगर ऊपर जाएगा हो सकता है अगले हफ्ते और ऊपर जाए, हो सकता है नीचे चला जाए। अगर ऊपर जाएगा तो तेल ऊपर करना पड़ेगा, नीचे जाएगा तो नीचे करना पड़ेगा। तो पेट्रोल की प्राइस तो इंटरनेशनल मार्केट के साथ रखते हैं। हाँ, जो गवर्नमेंट का इसमें टैक्स होता था वो 25 रुपए तक भी जाता था, उसको गवर्नमेंट ने बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास वही स्पेस थी। और उसी स्पेस की वजह से जब इंडिया में 17 रुपए पेट्रोल बढ़ा एक महीने के अंदर, 17 रुपए कह दिया मैंने माजूद के साथ, 17 दफा पेट्रोल बढ़ा, तो हमने उस टाइम पेट्रोल को एक ही प्राइस के ऊपर रखा, नहीं बढ़ाया, क्योंकि हमारे पास वो टैक्स का क्वेश्चन था जो हमने बर्दाश्त कर लिया। अब हमारे पास टैक्स का क्वेश्चन नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट से हम खरीदते हैं तेल, पाकिस्तान तेल प्रोड्यूस नहीं करता। कहां से आ रहा है कि ना कोई बिग टिकट पीटीआई का लीडर वहां जा रहा है कैंपेन करने के लिए, प्राइसेस भी आप बढ़ा रहे हैं इस टाइम पे इलेक्शन से पहले, ये आपका कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, या डू यू नॉट रियली केयर अबाउट द एजेके इलेक्शंस? नहीं, देखिए दो बातें मेरे ज़हन में, दो बातें ज़हन में रखिएगा। जो बात बिल्कुल मेरिट पे है ना, वो अच्छी हो या बुरी हो, आपको आवाम से सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हुकूमत किसी को भी उसका सच बोलने पे आपको नुकसान भी हो तो वो अच्छा होता है शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में, क्योंकि शॉर्ट रन में आपको नुकसान होगा, लॉन्ग रन में लोगों को पता होगा आपने सच बोला कम अज कम। अब मुझे बताइए, इंटरनेशनली पेट्रोल महंगा हो रहा है, पाकिस्तान तो पैदा नहीं करता पेट्रोल, बाहर से खरीदना। इलेक्शन तो शॉर्ट टर्म है ना सर। जो पैसा है पाकिस्तान के पास, जो पैसा है, या तो कर्जे लेके वो पेट्रोल की जो कीमत कम देंगे वो ऑफर करें, कर्जे भी इसी अवाम ने वापस करने हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मरियम सफदर पैसे दे दे अपनी जेब से अपने बाप का जो लूटा हुआ माल है, ताकि उसमें से वो जो कमी है वो पूरी कर ले और पेट्रोल सस्ता बेच ले। अकाउंटेबिलिटी पे आते हैं। अब अकाउंटेबिलिटी पे हमने देखा सर कि 12 बेलें भी हो रही हैं और काफी डेप्रिकेटिंग रिमार्क्स आ रहे हैं अदालत से। तो आपके ख्याल से आपका जो ये बयानिया था करप्शन का, पैसे रिकवर करने का, अभी तक तो बिल्कुल पिटता नजर आ रहा है,
اور کہیں اگر اپیل کوئی یا کوئی کیس چلتا ہے تو مریم نواز کے خلاف کیس چل رہا ہے، باقی تو سب کو ریلیف مل رہی ہے۔ دیکھیے دو باتیں ذہن میں رکھیے، ایک بات ہوتی ہے مورل وکٹری، ایک بات ہوتی ہے ٹیکنیکل وکٹری۔ اب اگر کوئی کہے کہ پاکستان میں تو کبھی کسی کو سزا نہیں ملی ابھی تک کرپشن پہ، تو کیا پاکستان میں کرپشن نہیں ہوتی؟ پاکستان میں تو غریب آدمی کے ساتھ نظر نہیں آتا کہ کسی مقدمے میں کسی امیر کو سزا نہیں ہوتی، اس کا مطلب امیر اور رچ یا فیوڈل جو ہے وہ غریب کے ساتھ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بٹ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پروسیکیوٹ ایفیکٹولی نہیں کر پائیں۔ جو ہے ہمارا سسٹم جو ہے وہ اس کے اندر سکم ہے، اس سکم کو استعمال کرتے ہوئے یہ لوگ ٹیکنیکل بنیادوں پر ضمانت لے پاتے ہیں۔ ضمانت کا ہرگز مطلب کسی بھی مقدمے میں بری ہونا نہیں ہے۔ ذرا دیکھ لیتے ہیں منی لانڈرنگ اور آپ الزامات جو مریم نواز پہ لگا رہے ہیں، انہوں نے خان صاحب پہ ایک بڑا الزام لگایا ہے کرپشن کا اور منی لانڈرنگ کا، دیکھتے ہیں کیا کہا انہوں نے۔ جی شہباز گل صاحب کیا کہیں گے؟ اس میں میں صرف مسکراؤں گا اور کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ عمران خان کی جو ایمانداری ہے، ان کی جو دیانت ہے، ان کا جو کریکٹر ہے، فائنینشیل ڈگنیٹی ہے، اس کو صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر سراہا جاتا ہے۔ مریم جیسی کیلبری فونٹ اور جعلی ٹرسٹ ڈیڈ اور جعل ساز جو جن کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں، جو تقریباً ٹویٹر پہ بھی ہر تیسری تصویر جھوٹی کرتی ہے۔ اینڈ میں بس یہ بتا دیں، دیکھیں جو بھی آپ کہیں، مریم نواز ایک بہت بڑی اب لیڈر بن گئی ہیں۔ آپ نے شہباز شریف صاحب کو جیل میں رکھا، آپ کو مبارک ہو۔ اب مریم نواز اب وہ جس طرح سے فل سپیڈ آ رہی ہیں آپ کی طرف، آپ کے خلاف بھرپور طرح سے گرجتی برستی ہر طرح کی، میرے خیال سے کوئی الزام نہیں رہ گیا جو انہوں نے نہیں خان صاحب پہ لگایا۔ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ آگے کی سیاست اب کدھر جا رہی ہے؟ کشمیر کا تو الیکشن ہو جائے گا، آگے نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز کا جارحانہ پن جو ہے، وہ جو کہ آپ نے خود اپنے لیے انوائٹ کیا شہباز شریف صاحب کو سائیڈ لائن کروا کے، وہ اب آپ کا مقدر بنتا جا رہا ہے۔ تو آگے سیاست بہت پولرائز نظر آ رہی ہے سر، اور بہت زیادہ اٹیک آپ پہ آ رہا ہے مریم نواز کی طرف سے۔ آپ کی ریڈنگ ہو سکتی ہے کہ مریم صفدر بہت بڑی لیڈر بن گئی ہے، یہ کوئی آپ اندر پی ایم ایل این سے پوچھیں کہ ان کے اندر کے حالات کیا ہیں۔ وہ سخت نالا ہے مریم صفدر کے ساتھ، اور ان کی جو کم عقلی اور ان کا جو بیڈ وے آف لیڈرشپ ہے، وہ مریم صفدر کیونکہ ان کو والد نے یہ جگہ دے دی، انہوں نے خود تو کوئی سیاسی جدوجہد نہیں کی، اس لیے یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بڑی لیڈر ہو گئی ہیں۔ میرے خیال میں یہ بہت ہی میں کوئی معذرت کے ساتھ کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ برا مان جائیں، لیکن یہ بہت سطحی بات ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ جوشیلی تقریر کیونکہ ان کی طرف سے اور کوئی موجود نہیں ہے اس ٹائم، تو وہ جوشیلی تقریریں کر رہی۔ نمبر 2، آپ نے کہا کہ ہم نے کسی کو سائیڈ لائن نہیں کیا۔ اگر کوئی کرپشن کرے گا اور اس کے اکاؤنٹس میں 25 ارب کی منی لانڈرنگ ہوگی، تو آپ کہتے ہیں کہ ہم پچھلی حکومتوں کی طرح ساز باز کر کے انہیں باہر رکھیں؟ کافی ہو گیا یہ پاکستان میں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ انہوں نے کرپشن کی ہے، مریم نے کرپشن کی، مریم کے والد نے کی، ہم چاہتے ہیں سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ اگر کسی نے ہماری پارٹی میں سے کی ہوگی، اس کی بھی ہوگی۔ تو یہ سائیڈ لائن، فرنٹ لائن، یہ کام ہم نہیں کرتے، یہ اس طرح کی ڈیلز ہم نہیں کرتے۔ ہمارے حساب سے جس نے کرپشن کی اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ رہی بات کہ مریم فیوریس ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب، آپ موجود تھے، آپ کا شکریہ۔ ناظرین بریک کی طرف جائیں گے، اور بریک سے آ کے جاوید لطیف صاحب پی ایم ایل نون کے ہیں، ان سے اب یہ جو ساری باتیں گل صاحب نے کی ہیں ان کے جواب لیں گے۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے مریم نواز کی تقریر پر تبصرہ دیا، اور اب اس کا جواب لیں گے جاوید لطیف صاحب سے، جو کہ بہت ہی بہادر پی ایم ایل نون کے لیڈر ہیں۔ ایک ریسنٹ ایپیسوڈ سے بھی وہ گزرے ہیں، اور وہاں پہ میاں صاحب نے اور مریم نواز نے ان کا بھرپور ساتھ بھی دیا۔ جاوید لطیف صاحب بہت خوش آمدید آپ کو۔ سر شروع یہیں سے کریں گے۔ مریم نواز نے جو کشمیر فروشی کا الزام لگایا، مریم نواز نے جو عمران خان صاحب کو کہا کہ ان کے پاس اطلاع ہے کہ وہ ان کی رضامندی شامل تھی جب جو کشمیر جو ہے اس کا سٹیٹس جس میں چینج ہوتا ہے جس طرح سے، اس کے جواب میں شہباز گل صاحب کا کہنا تھا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو بھارت کی طرف سے ہوتی ہیں، اور مورال جو ہے مقبوضہ کشمیر میں جو لڑ رہے ہیں لوگ، فریڈم فائٹرز ہیں،
ان کا morale اس سے خراب ہوگا. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں 70 سالوں میں مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس چینج نہیں ہوا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آج کے لگائے ہوئے پرائم منسٹر جو ہیں وہ ٹرمپ کے پاس جاتے ہیں اپنے وزٹ پہ اور وہاں جا کے کہتے ہیں ٹرمپ نے ثالثی قبول کر لی ہے مقبوضہ کشمیر پر، تو 2 دن بعد مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے اور وہ اس کو پر قبضہ کر لیتا ہے انڈیا. تو اس کے بعد 2 سال ہو گئے ہیں. 70 سالوں میں اگر کوئی ہم نے منصوبہ بندی نہیں بنائی ہوئی تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ مقبوضہ کشمیر پر وہ ہاتھ صاف کرتا ہے تو اس کا جواب ہم کس طرح دیں گے. تو 2 سالوں میں اگر ہمارے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی تو یہ تو پھر پاکستانی قوم کے ساتھ دھوکہ ہو گیا. اور کوئی منصوبہ بندی آپ کی حکومت ہوتی تو آپ کیا کرتے جو کہ یقیناً ہوگی. جب تک آپ اندرونی طور پر حیدر وحید صاحب داخلی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، دشمن کو ہمت نہیں ہوتی آپ پر حملہ آور ہونے کی. جب تک آپ کی معیشت ٹھیک ہوتی ہے دشمن کو ہمت نہیں ہوتی. جب تک آپ یکجا ہوتے ہیں دشمن کو ہمت نہیں ہوتی. جب آپ اندرونی طور پر تقسیم ہوتے ہیں، اندرونی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، معیشت ڈوب جاتی ہے، تو یقیناً دشمن کے لیے اس وقت حملہ آور ہونا آسان ہوتا ہے. جو انہوں نے 3 سالوں میں پاکستان کی حالت بنا دی تھی یہ توقع تھی. اور آج بھی جو مسعود فرما رہے ہیں کہ آزاد کشمیر پر حملہ نہیں ہونے دیں گے. او بھائی آزاد کشمیر تو پاکستان کے پاس ہے. کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکلے گا. ہم تو یہ سنتے آئے تھے تمام لوگوں سے، بڑوں سے، کہ پاکستان کی شاہراہ گئے مقبوضہ کشمیر. شاہراہ کے کٹنے کے بعد آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب آزاد کشمیر پر، بھائی آپ دعوت دے رہے ہیں آزاد کشمیر پر حملے کی. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آج جو ہم بات کر رہے ہیں ہم ثبوت کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور آج جو آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کی یہ باتیں جو چل نکلی ہیں وہ ایک حقیقت ہے. آپ جا کے کشمیر وہاں کے عوام سے سنیں تو صحیح لوگ کیا رہے ہیں. بھائی اگر آپ کی یہ سازش، یہ منصوبہ بندی نہیں ہے تو آپ ایک ذمہ دار بندے کو بھیجیں. آپ کن لوگوں کو بھیجتے ہیں؟ آپ خیر پرائم منسٹر پر بھی کوئی یقین نہیں کرے گا، مگر جو رسپانسیبل ہیں اداروں کے لوگ ان میں سے کوئی بندہ جا کے ان کو تسلی دے کہ کسی طور پر بھی آزاد کشمیر کو صوبہ نہیں بنایا جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی شناخت جو ہے وہ ختم نہیں لیکن کرنا آپ چاہتے، فوج سے یہ ہم بات اپنی آزادی ختم نہیں کرنا چاہتے. فوج کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے سیاست میں، تو یہ بات آگے فوج کیوں کلیریفائی کرے؟ میں فوج کی بات نہیں کر رہا. میں حیدر صاحب میں فوج کی بات نہیں کر رہا. پاکستان کے اندر بے شمار ادارے ہیں. پاکستان کے اندر آپ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف دفاعی ادارے کے علاوہ کتنے ادارے اور ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کون سا ادارہ آزاد کشمیر کے اندر یہ کون سا ادارہ بات کرے گا؟ یہ مطلب اس کا تعلق تو حکومت سے ہے اور منسٹری آف ڈیفنس سے ہے اور فوج سے ہے. بہرحال یہ مجھے بتائیں کہ اب ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں اس سے انڈیا کو شے ملتی ہے، اور بالکل انہوں نے ڈینائی کیا کہ کوئی صوبہ نہیں بنا رہا انڈیا، بلکہ صوبہ بنانا چاہتا ہے. اگر ہم صوبہ بنانے کی بات کریں گے تو انڈیا کی بات کو تو شے ملے گی اور کریڈیبلٹی ملے گی، تو انہوں نے یہ ڈینائی کیا ہے. تو آپ کی اطلاع جو ہے وہ کتنی مضبوط ہے کہ آپ جھٹلا سکیں اس وقت گل صاحب کی بات کو؟ نہیں، حیدر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے 2 سال سے ان کی خاموشی ہے، اس کے بعد بھی ہمیں کسی ثبوت دینے کی ضرورت ہے. اور دوسرا، کل ایک پروگرام میں میرے ساتھ ایک چہرہ ایسا ہی تھا جو وہ کہہ رہا تھا کہ آزاد کشمیر کو ہم صوبہ بنا دیں تو کیا حرج ہے اس میں. بھائی بات سیدھی سی ہے کہ اگر یہ باتیں نہیں ہیں ان کے اندر تو مقبوضہ کشمیر کے لوگ کیوں واویلا کر رہے ہیں، کیوں تکلیف میں ہیں؟ اور سارے کے سارے لوگ جو ان کے لیکن آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس اطلاع ہے، سے یہ کہتے ہیں کہ ہم صوبہ نہیں بنانا چاہتے.
اب دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آپ بتا سکتے ہیں مجھے، نہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی اطلاع کہاں سے ہے، کیونکہ یہ اپنے سورسز تو نہیں کوئی بتاتا، لیکن ہے بہت سنگین الزام جو آپ نے لگایا ہے. تو یہ جو الزام ہے آپ کے خیال سے، کیونکہ یہ فیلنگ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت اتنی فیلئر ہے. جی 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 حیدر صاحب یہ الزام نہیں ہے. بڑی معذرت سے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال 2 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، اس پر ثبوت مزید دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ٹرمپ سے کسی نے اس وقت پوچھا تھا کہ آپ تو ثالث تھے، کوئی ایک بات تو کریں، کشمیر جو ہے وہ قبضے میں چلا گیا، کسی نے نہیں نہ بولا، اور نہ ہی کسی نے جا کے اس سے پوچھا جو یہاں آ کے کہتا تھا کہ دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، جو اپنا استقبال کروا رہے تھے، کوئی نہیں کسی نے پوچھا. اور آج جس طرح آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کی باتیں پورے کشمیر میں ہیں، اگر انہیں سنائی نہیں دیتی تو اس میں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج بھی ہمیں کوئی اور ثبوت کی ضرورت ہے؟ آپ بات کر رہے ہیں وہ کیا لوگوں سے ملی آپ کو؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا؟ ایک مجھے اور بات کہنے دیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے آج کے جو لگائے گئے پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے اسمبلی فورم پر کھڑے ہو کر یہ بات نہیں کہی کہ ہمارے پاکستانیوں کو امریکن کے سامنے بیچا گیا؟ کیا انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ دونوں افغانستان کی جنگیں جو ہیں ہمارے ادارے نے اپنے مفادات کے لیے لڑی؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان کہہ رہا ہے. اس پر جے آئی ٹی کیوں نہیں بنتی بھائی؟ اس سے کیوں نہیں کچھ پوچھتا کہ یہ تم غلط کہہ رہے ہو؟ میرا ایمان ہے کہ کوئی پاکستانی جو ہے وہ پاکستانی کو پیسوں کے بدلے کسی دشمن کے سامنے نہیں بیچ سکتا. مگر میں تو کہوں گا، مجھے یہ بتائیں کہ وقت کا پرائم منسٹر اگر یہ بات اسمبلی فورم پر کھڑے ہو کر یہ کہے گا تو اس سے کوئی جواب نہیں پوچھے گا کہ تم نے پاکستان کے اداروں کی تصدیق کیوں کی؟ یہ بتائیں جاوید لطیف صاحب کہ مریم نواز جس طرح جارحانہ طریقے سے اپنی کیمپین چلا رہی ہیں، یہ شہباز شریف صاحب کے بیانیے سے تو بالکل مختلف اور متنازع نظر آتا ہے یہ سٹانس. تو پی ایم ایل نون جو ہے وہ کیا اسی طرح سے جو ہے وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ یا 1-2 پنچ کے ساتھ چلے گی آگے کہ شہباز صاحب اپنی بات کریں گے، مریم صاحبہ اپنی بات کریں گی، یا یہ شفٹ ہے اور اب مریم نواز نے پارٹی کے رینز کیا اب لے لیے ہیں، یا نیریٹو اب مریم نواز کا جو کہ نواز شریف کا ہے، جو جاوید لطیف کا ہے، جو بیشتر پی ایم ایل نون کا ہے، اب وہی یعنی کہ چلے گا؟ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ مریم نواز کی باتیں تو ایسی ہیں جو شہباز شریف صاحب کے منہ سے نکل ہی نہیں سکتی. یار میری بات سن لیں، میری گزارش سن لیں. ایک تو بات یہ ہے کہ پارٹی جس کے ذمہ جو کام لگاتی ہے، فرد جماعت کے عہدیداران سب کے سب اس پر عمل کرتے ہیں. اب جماعت نے اگر ان کے ذمہ لگایا ہے تو یقیناً وہ الیکشن کمپین میں گئی ہیں. اب شہباز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ ہیں، جب وہ چاہیں گے کشمیر جانا یا کسی اور انتخابی جلسے میں تو یقیناً وہ بھی جائیں گے. آپ جس طرح آپ ان کو ایف آئی اے میں تھانہ کچہریوں کے چکر لگوا رہے ہیں، جس دن ان کو لاہور ایئرپورٹ کا راستہ مل گیا اس دن کشمیر کا بھی مل جائے گا. انہیں لاہور ایئرپورٹ کا راستہ کب مل رہا ہے؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ آئین قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے اور اسی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. لیکن مریم نواز آئین اور قانون اور بالادستی اور عوام اور مسائل کے لیے کھڑی ہو گئی ہیں. نہیں، کل آپ نے شہباز شریف کو سنا نہیں؟ وہ نہیں چیخ کے کہہ رہے کہ ہمارے دور میں جو 120 کلو گھی تھا آج جو ہے وہ 300 روپے ہو گیا ہے. اب کیا وہ چیخ کے نہیں کہہ رہے کہ ہمارے دور میں 62 روپے لیٹر تیل تھا، آج جو ہے وہ 118 روپے، ڈبل ہوگی قیمت اس کی. اس کے باوجود اور کیا کہیں کہ آٹا کے بھاؤ ہمارے دور میں کیا تھا آج کیا ہے؟ شہباز کشمیر نہیں گئے سر، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کشمیر کیوں نہیں گئے؟ کیا یہ وجہ تھی کہ مریم نواز کی سپیچ کے بعد وہ خالی کرسیوں سے انہوں نے خطاب کرنا تھا، لوگوں نے مریم نواز کو سن کے چلے جانا تھا، سب کا انٹرسٹ مریم نواز ہے؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں حیدر مجھے یہ بتائیں کہ جب سوات میں پی ڈی ایم کے جلسے میں شہباز شریف صاحب گئے تو یہ
مختلف لوگوں نے سوال اٹھائے کہ مریم نواز کیوں نہیں آئی سوات میں، اور آج اگر مریم نواز گئی ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کیوں نہیں آئے کشمیر کی. لیکن مریم نواز جلسوں میں اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، شہباز شریف کے لیے نہیں آتے، کیا ہو رہا ہے یار؟ جماعت کے لیے ہے نا، جماعت کا ہی ووٹر سپورٹر ہے نا، جماعت کا ہی بیانیہ ہے نا، نواز شریف کی جماعت ہے نا، جماعت کا بیانیہ نواز کے پاس چلا جاتا ہے، شہباز شریف کے پاس نہیں آ رہا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، آپ فکر نہ کریں، اور فکر کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ تعالی نواز شریف کے بیانیے پہ پوری جماعت کھڑی ہے اور تکڑے طریقے سے کھڑی ہے. لیکن بیانیے پہ جب نواز شریف صاحب جا کے ایک جلسہ تو کرنے نا، میں بس چاہتا ہوں جلسہ کرنے، تمام سول سوسائٹی اپنا رہی ہے. میری بات سن لیں، اس بیانیے کو، نواز شریف کے بیانیے کو جو اس نے تنہا شروع کیا تھا، آج پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس کو اپنا رہی ہیں، سول سوسائٹی اپنا رہی ہے، اداروں میں بیٹھے لوگ یہ مان رہے ہیں کہ اس ادارے پر، اس بیانیے پر چلتے ہوئے پاکستان کو ترقی دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ مجھے بتا دیں کہ شہباز شریف صاحب کیا مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کے بغیر بھی جلسہ کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ تو کریں نا، کہاں ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ کریں. اتنے کامیاب چیف منسٹر ہیں، 8 منسٹریاں سنبھالتے تھے، 18 گھنٹے کام کرتے تھے، سب سے کامیاب چیف منسٹر ہیں پاکستان کی ہسٹری کے. جی حیدر صاحب، اگر آپ کوئی جلسہ کروانا چاہتے ہیں، آپ مجھے ڈیٹ دے دیں، میں ریکویسٹ کر دوں گا شہباز شریف صاحب کو، آپ کے جلسے میں آ جائیں گے انشاءاللہ. آپ فکر نہ کریں. میں اور شہباز شریف آئے تو پھر تیسرے آپ ہی ہوں گے. مریم نواز کو بھی بلا لیجئے گا تاکہ جلسہ بھی ہو بڑا. دیکھیں شہباز شریف صاحب کا میں نے دیکھا ہے ان ایز ایلیمنٹ، بہت دبنگ قسم کے، وہ سفاری سوٹ میں 9 منسٹریاں چلاتے تھے، بیوروکریسی کی حالت خراب ہوتی تھی ان سے، 18 گھنٹے کام کرتے تھے، سیکرٹریز کی حالت خراب ہوئی ہوتی کام کر کے. انہوں نے ڈیلیور بھی کیا ہے، بٹ یہاں انہیں ہو کیا گیا ہے؟ اب ہو کیا گیا ہے؟ یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ان کو کیا ہو گیا ہے. آپ یقیناً کیونکہ پاکستانی ہیں، آپ نے ان کے کام کی جو تعریف کی ہے، جب موقع آئے گا نواز شریف صاحب ان کے ذمہ جب کام لگائیں گے تو انشاءاللہ اسی طرح وہ کام کریں گے. آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. خدا کے لیے نواز شریف صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ ایک جلسہ شہباز شریف کو بھی کرنے کا کہیں. یہ میری ریکویسٹ ہے کہ ایک جلسہ شہباز شریف بھی کریں. آپ ڈیٹ دے دیں، میں ان سے منظوری لے لوں گا. آپ ڈیٹ کو رکھیں اپنے جلسے کی. تو میں لیکن اس جلسے میں آپ نے مریم نواز کی تصویریں نہیں لگانی بینرز پہ. شہباز شریف صاحب خود کریں جلسہ، میاں صاحب کی لگائیں، جتنی تصویریں لگانی ہیں لگائیں. آپ دیکھیں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ شہباز شریف کا بیانیہ پٹ رہا ہے، مفاہمت پٹ رہی ہے، کیونکہ مریم نواز اس کو پیٹ رہی ہیں. مطلب یہ بات اب آپ نے جو ایک سیکنڈ اب آپ نے جو بات کی ہے نا مفاہمت کی، دیکھیں یہ بات ہے، آپ کا سوال بنتا ہے، یہ لوگ سننا چاہتے ہیں، مگر میں یہ آپ کو عرض کر دوں کہ مفاہمت ہوتی ہے 2 فریقوں کے درمیان. مفاہمت پہلے تو یہ بتایا جائے دوسرا فریق کون ہے. دوسرا یہ ہے کہ مفاہمت اس وقت پایا تکمیل کو پہنچتی ہے یا اس کے نتائج آنا شروع ہوتے ہیں جب کوئی دونوں فریق اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں کہ ہم سے یہ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، آئندہ اس غلطی کو دہرایا نہیں جائے گا، پھر تو اس کے فروٹفل نتائج آ سکتے ہیں. مگر اگر آپ یہ کہیں اچھا چلیں ایسا کرتے ہیں جاوید صاحب، ایسا کرتے ہیں کہ ایک جلسہ میں کروں گا اور ایک شہباز شریف کریں گے. میرے جلسے پہ میں پھیلا دوں گا بینر، مریم نواز کے لگا دوں گا، وہ نہیں لگا سکتے. پھر دیکھتے ہیں میرے جلسے پہ زیادہ لوگ آتے ہیں یا شہباز شریف کے. ایسا کر لیں. نہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. دیکھیں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ شہباز شریف اور مریم نواز کو مل کے کرنا چاہیے. نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ اب وہ شہباز شریف اور مریم نواز کو جوڑیں.
یہ ان کا کام ہے، وہ قائد ہیں، یہ ان کی ذمہ داری اور آپ کی ذمہ داری۔ اب میاں صاحب کوئی ایک بیانیے کے ساتھ یہ پارٹی الیکشن میں جائے، میں یہ کہہ رہا ہوں جی، ایک ہی بیانیہ ہے، اور جو رائے مختلف رکھتا بھی ہے وہ بھی مانتا ہے کہ نواز شریف کا بیانیہ ہی جو ہے پاکستان کو اس بنور سے نکالنے کی پوزیشن میں ہے۔ یہ سب دل سے یہی مانتے ہیں، رائے مختلف رکھتے ہیں، طریقہ کار مختلف ہوتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، طریقہ کار کا ہی فرق ہے۔ جاوید لطیف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا سر، تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ مریم نواز کی دھواں دھار تقریر میں جو سلیکٹرز کے حوالے سے بات ہوئی اس پہ ہم بات کریں گے۔ جنرل صاحب، ہم نے دیکھا کہ سلیکٹرز کو پھر سے آڑے ہاتھ لیا مریم نواز نے، کسی بھی طرح سے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، اور نام لے کے سلیکٹرز کا مطلب ایز ان دا ٹرم لے کے کہا کہ وہی لائے ہیں سلیکٹڈ کو، اور سلیکٹڈ کی جو نان پرفارمنس ہے، لوگوں پہ جو ایک عذاب و قہر ہیں، اس کا ذمہ پھر سلیکٹرز پہ بھی جاتا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں کہ کون سی پارٹی ہے جو یہ کلیم کر سکتی ہے کہ وہ کبھی سلیکٹرز سے سلیکٹ نہیں ہوئی؟ بس یہ مختصر سا سوال ہے، اور میرا خیال ہے کشمیری بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، پاکستانی بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، تو لہٰذا اس پر کوئی مزید لمبی چوڑی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا آپ مانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی سلیکٹرز لے کے آئیں؟ اور آپ لیکن کہتے ہیں کہ مریم نواز، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سلیکٹرز کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ کسی کی نگرانی میں اگر انتخابات ہوں یا کوئی وہاں پر موجود ہو تو اس کو سلیکٹرز کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، تو یہ تو پھر سبھی کے ساتھ ہوا ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، اب یہ مجھے بتائیں کہ جو مریم نواز ایک ڈسٹنکشن ڈرا کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں ادارہ مقدس ہے، ادارے کا احترام ہے، چند ایک لوگ ہیں سلیکٹر، وہ سلیکٹ کر کے لے کے آئے ہیں اور ان کو وہ آڑے ہاتھ لے رہی ہیں اور فرق کر رہی ہیں، ایک دو لوگوں کی انسٹیٹیوشن سے جو فرق کر رہی ہیں، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی وہ تو ایسے ہے کہ وہ تو انسٹیٹیوشن کو کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ پولیٹکس میں ذرا نئی آئی ہے، انسٹیٹیوشن کے ساتھ ان کا صحیح واسطہ پڑا نہیں ہے، انسٹیٹیوشن کو سمجھتی نہیں ہے۔ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے ملٹری انسٹیٹیوشن، یہ بہت مونولیتھک ہے، یہ بہت انٹیگریٹڈ ہے، اور کوئی بھی اوپر کا جنرل جو ہے وہ آسمان سے نہیں اترتا، وہ نیچے لیفٹیننٹ پہلے بھرتی ہوتا ہے اور اس طریقے سے اوپر کو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے اندر کوئی برے لوگ نہیں ہوں گے اس کو، بلکہ میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ چونکہ ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اسی معاشرے سے اٹھے ہیں، تو جتنی معاشرے میں برائی ہے اتنی برائی لگ بھگ ہونے کا امکان کسی بھی انسٹیٹیوشن میں ہے جو اس معاشرے کا حصہ ہے۔ یہ میں ضرور کہوں گا کہ ڈسپلن کی وجہ سے، اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے یہ باقی شاید انسٹیٹیوشن کے مقابلے میں یا باقی جو معاشرے کے سٹیٹس ہیں ان سے ذرا بہتر ہو، صرف اس کھچاؤ کی وجہ سے۔ بہت بہت شکریہ جنرل لودھی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ مریم نواز کی فائری سپیچز اور یہ جو کیمپین وہ لے کے چلی ہیں، جو کہ سنگولرلی سب سے بڑی کیمپین تو ہے ہی، لیکن نیریٹو وائز سب سے پاورفل کیمپین بھی ہے، سب سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے ہی جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے، سب سے زیادہ جلسے بھی انہوں نے ہی کیے ہیں، سب سے زیادہ وقت بھی انہوں نے ہی کشمیر میں لگایا ہے، سارے ایشوز پہ بات کی ہے، نیشن ہوڈ سے لے کے ڈگنیٹی تک، اکانومی اور روزمرہ کے مسائل سے لے کے انہوں نے بات کی ہے، اصولوں کی اور آئین کی بالادستی کی، اور جہاں تک لوکل کشمیر کے ایشوز ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے، جہاں تک کشمیر کے سٹیٹس کی بات ہے اس پہ بے تحاشا بات کی ہے۔ الزامات کو اگر لے لیں تو خان صاحب پہ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنے الزامات کا سامنا کیا ہوگا اور اتنے سنگین الزامات کا سامنا کیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل 7:05 پہ ایک دفعہ پھر ملیں۔